نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ یاد کرو جب بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 11 بھائی جو تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سگے بھائی بنیامین کی طرف بہت مائل ہیں اور ان پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، تو یہ 11 بھائی کیونکہ انہیں حسد ہو گیا تھا تو یہ کہنے لگے اللہ کی قسم یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور وہ انہیں محبت میں ہم پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جبکہ ہم 10 مرد ہیں، مضبوط ہیں، زیادہ کام آ سکتے ہیں، زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی کثیر تعداد اور زیادہ فائدہ مند ہونے کے باوجود ان دونوں بھائیوں کے بجائے محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ بے شک ہمارے والد ان کی محبت میں کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ آپس میں تو کہہ دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت کی بنا پر ترجیح دی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اگر کسی کو دلی محبت ہو جائے کسی سے تو کسی کی محبت کو دور کر دینا یہ انسان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت اور شفقت کا سبب مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، ان کی جو والدہ تھیں راحیل، ان کا انتقال جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تو چھوٹی سی عمر میں ہو گیا تھا، تو اب شفقت کیونکہ ماں کی نہیں رہی تھی تو اب والد کی ملنی چاہیے تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں بھی ملاحظہ فرما لی جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھیں، اور ایک ماں کی وہ ماں سے بھی محرومی کی وجہ سے آپ ان کو زیادہ محبت دیا کرتے تھے بنسبت ان کو۔ اب ان بھائیوں کو جب حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا تو اب انہوں نے پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا وہ اگلی آیت میں آیا، فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف رہے اور اس کے بعد پھر تم نیک بن جانا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے والد ماجد کا حضرت یوسف سے زیادہ محبت فرمانا یہ 10 پر زیادہ شاق گزرا تو یہ 10 کے 10 نے مل کر مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے کہ جس سے ہمارے والد ہماری طرف زیادہ مائل ہو جائیں۔ تو انہوں نے جو مشورہ کیا تو ان کے مشورے میں گفتگو اس طرح ہوئی کہ 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یوسف کو مار دو، یا پھر کہنے لگے کہ کہیں ایسے دور دراز سرزمین پر اسے پھینک آؤ کہ جہاں بھیڑیے یا درندے حضرت یوسف کو کھا جائیں، یا پھر اسی سرزمین میں جہاں کھانا پینا کچھ بھی نہ ملے تو وہاں پر وہ انتقال کر جائیں۔ تو اس طرح ان کا آنا کیونکہ ممکن نہیں رہے گا تو کہنے لگے اگر تم نے ان 2 صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا تو پھر کیونکہ نہ یوسف رہیں گے تو پھر کیونکہ ہم 10 رہیں گے تو پھر حضرت یعقوب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی اور وہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ہم قتل کر دیں گے یا پھر انہیں کسی جگہ چھوڑ کر آ جائیں گے تو ایک اور انہوں نے بات کہی تھی جو اس آیت میں پتہ چلی کہ پھر ہم توبہ کر لیں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اس سے علماء کہتے ہیں 2 باتیں پتہ چلی اس آیت سے۔ نمبر 1 کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکت
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی وجہ سے تھی، اس لیے ان بھائیوں کو بعد میں سچی توبہ نصیب ہوئی اور قابیل کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جو قتل کیا تھا اپنے بھائی حابیل کا سب سے پہلے، اسے توبہ کی توفیق نہ ملی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا تو یہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے والد کی محبت کی وجہ سے، کہ والد کی محبت ہماری طرف ہو جائے۔ اور قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا وہ نفس کی خاطر مارا تھا، کیونکہ اسے وہ چاہیے تھی جو اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، جو ان کی بہن تھی، وہ حابیل کی زوجہ بن سکتی تھی، لیکن اسے قابیل کو اسے اپنی زوجہ بنانا تھا اپنی بہن سے، اور یہ نکاح شریعت میں جائز نہیں تھا، تو اس لیے وہ اپنی نفس کی وجہ سے انہوں نے حابیل کا قتل کیا تھا، اس وجہ سے انہیں توبہ نصیب نہ ہوئی۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کام نفس کے لیے نہ کیا جائے تو پھر انسان کے لیے مہلت ہوتی ہے آگے۔ تو یہاں پر یہی بات پتہ چلی کہ بھائیوں کو بعد میں افسوس ہوا، جب یہ پوری آپ سورت سنیں گے پتہ چلے گا کہ وہ سورت کے اختتام پر بھائیوں نے معافیاں مانگی اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں توبہ کی توفیق بھی دی اور انہیں معاف بھی کر دیا۔ دوسری بات جو اس آیت سے پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی، علماء کہتے ہیں کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی یاد رکھیے گا کبھی بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں۔ جائز مقصد ہے لیکن ناجائز طریقہ اختیار کر کے اگر وہ ہم کام کریں گے یہ کام شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ والد کی محبت ہمیں مل جائے، جبکہ منصب نبوت پر فائز تھے، لیکن اس لیے انہوں نے ناجائز طریقہ اختیار کیا تھا، اس لیے ان کی مذمت قرآن میں کی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ تو یہ جب 10 کا مشورہ چل رہا تھا تو دو صورتیں آئی تھیں۔ اب ایک بھائی نے کیا مشورہ دیا تھا وہ سنیے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا کر لے جائے اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے یہودا یا روبیل، دو کا نام مفسرین نے لکھا کہ اس نے کہا کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو کیونکہ قتل جو ہے وہ گناہ عظیم ہے، یہ جانتے تھے، اور کہنے لگے کہ اگر مارنا ہی ہے یعنی والد کی محبت چاہیے تو یہ کرو، مارو نہیں بلکہ اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر وہاں سے گزرے تو وہ یوسف کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں لے جائے، اس سے تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور وہ یہاں پر نہیں رہیں گے اور نہ والد صاحب کی نظر عنایت اس پر ہوگی، لہٰذا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ اس میں اشارہ یہ ہے، چاہیے تو یہ کہ کچھ بھی نہ کرو، یعنی علماء کہتے ہیں کہ اس بھائی نے یہ اشارہ بھی دیا کہ کرنا تو یہ چاہیے کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس پر ہی اکتفا کرو۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہ سب اپنے والد کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ قرآن کہتا ہے اگلی آیت میں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ وہ بھائیوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، بے
بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت اور یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپس میں مشورہ کر لیا تو وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور جدائی دربار وہ چاہتے تھے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ہو جائے، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے والد محترم، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے کہ جب ہم شہر سے باہر سیرا کی طرف جائیں تو یہ پہلے بھی ہو چکا تھا، تو اسی لیے انہوں نے یہ جملے کہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجا کرتے تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ تفریح کرے، شکار کرے، تیر اندازی کرے اور اس کے ذریعے لطف اندوز ہو، اور بے شک ہم اس کی پوری نگہداشت کریں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کا نبی کیا نبی، وہ اس نے اللہ کے نبی نے اگلے جو جملے کہے وہ ایسا ہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا جانتے تھے، یہ ہے سب، لیکن زبان نہیں کھولنی، جانتے سب ہیں کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش اب شروع ہونے والی ہے، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو کیا جواب دیا، سنیے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، فرمایا بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! یعنی بھائی کیا کرنے والے تھے، آپ نے اس آیت میں سارا اشارہ دے دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ بھیجنے کی وجہ بھی دو بیان کر دی، ایک تو یہ کہ تمہارا یوسف کو لے جانا اور یوسف کا تمہارے ساتھ چلے جانا مجھے غمگین کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی جدا ہونا گوارا نہیں تھا، یعنی کیا باپ بیٹے میں محبت تھی۔ اللہ اکبر! آپ بھی اگر اولاد والے ہیں تو ایسی اولاد جب بچپن میں جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو کیسی ماں باپ کو محبت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر والد کمانے کے لیے بھی جاتا ہے تو لیکن فکر کتنی گھر والوں کی ہوتی ہے کہ اگر دن بھر کا تھکا ہوا ہو لیکن جیسے گھر میں آتا ہے، اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جب ان کو دیکھتا ہے تو کیسی تھکن اتر جاتی ہے، یہ ہوتی ہے محبت۔ اللہ اکبر! تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تم مجھے غمگین کر دو گے کیونکہ یوسف مجھ سے جدا ہوگا، اور دوسری وجہ آپ نے بتا دی کہ تم اپنے کھانے پینے میں کھیل کود میں مصروف ہوگے، اور کیونکہ اسے کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے گا، کیونکہ اس سرزمین پر مفسرین نے کہا کہ بھیڑیے اور درندے بہت تھے اس صحرا میں جہاں یہ لے جانا چاہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بھائیوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہو جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو اے والد محترم پھر تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں اللہ کی تقدیر یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اجازت دیں، یعنی یوسف کو وہ لے جائیں، کیونکہ آگے جو اللہ کی طرف سے تقدیر میں آگے ہونا تھا آپ کو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اجازت دے دو۔ پھر روانگی کے وقت مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص جو جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ کے کپڑے اتروا دیے تھے۔ اللہ اکبر! تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو جنت سے قمیص لے کر بھیجا تھا، تو حضرت جبریل نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ قمیص پہنائی تھی، اور وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک پر آگ میں تھی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بیٹے کو ملی۔ جب آپ
سے وہ جنتی قمیض حضرت اسحاق کو ملی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کیونکہ حضرت یعقوب کے فرزند ہیں تو پھر حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے کو وہ قمیض دی تھی، اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ اب میرا بیٹا یوسف ہے تو وہ قمیض کا تعویذ بنا کر مفسرین کہتے ہیں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ تعویذ کا بھی جو ہے یہاں سے کہ وہ قمیض اور وہ تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا گیا۔ پھر آخری آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ جب روانہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام دور تک دیکھتے رہے، تب تک تو وہ 10 کے 10 بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کو کندھے پر سوار کیا کہ ہمارے والد دیکھ رہے ہیں، عزت اور احترام کے ساتھ لے کر جا رہے تھے، اور جب وہ دیکھا کہ والد کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے مارا، یعنی ان کو زمین پر پھینکا، اور ان کے دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جس کی طرف جاتے تھے وہ اسے مارتا بھی تھا اور تانے بھی دیتا تھا، ایسے بھائی بھی۔ اب آپ دیکھیں گے پھر یہی بھائی کو معاف کیسے کریں گے؟ ہمارے بھائیوں ہمارے میں ہو جاتی ہے اگر تو میں بھائیوں میں، تو ہم تو دلوں میں رکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا بڑا سبق ملے گا کہ جس طرف بھائی کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا، تانے دیتا تھا، اور مفسرین نے لکھا کہ خواب بھی انہیں پتہ چل چکا تھا، یعنی وہ جو خواب کی تعبیر آپ نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا جو آپ شروع میں سن چکے تھے، تو خواب بھی انہوں نے کسی طرح سن لیا تھا، تو انہیں برا بھلا کہتے اور کہتے اپنے خواب کو بلاؤ، وہ آج تجھے ہم سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچ ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ وہ جو یہودا تھا جس نے کہا تھا کہ کنویں میں ڈال دو، آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خدا سے ڈر، ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اسے قتل نہیں کرو گے، کب وہ حرکتوں سے باز آئے، اور سب نے اتفاق کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈال دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ پھر کنواں جو تھا وہ کنعان سے 3 فرسم یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین پر مفسرین نے لکھا کہ اس کے اطراف میں وہ واقع تھا۔ وہ کنواں جو تھا اس کا منہ جو اوپر سے تنگ تھا اور اندر سے وہ کشادہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ پاؤں باندھے اور وہ قمیض جو ان کے جسم پر تھی وہ اتار لی، اور کیونکہ وہ تعویذ جو تھا وہ اللہ کے نبی نے پہنایا تھا، اور یہ بھی نبی تھے اور وہ نبیوں سے چلتا ہوا آیا تھا، اور وہ جنت کی چیز تھی، وہ انہیں نظر نہ آئی، لیکن وہ قمیض آپ کی اتار لی۔ پھر آپ کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں رسی سے لٹکانے لگے، اور جب وہ رسی آدھے کنویں تک پہنچی تو انہوں نے رسی چھوڑ دی تاکہ آپ پانی میں گر کر ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن یہاں یہ کام کر رہے تھے، وہاں اللہ کی طرف سے حکم جبریل امین کو ہوتا ہے کہ جیسے چھری چلتی نہیں، حضرت اسماعیل کا وہ گلا نہیں کاٹتی، ایسے حضرت یوسف کنویں میں گرتے نہیں، جبریل امین آ جاتے ہیں اور آپ کو پکڑ لیتے ہیں کنویں میں اور ایک پتھر پر بٹھا دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں کھول دیتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اور پھر جو اس آیت میں ایک بات میں بیان کر کے اپنی اور ہم نے اسے وحی بھیجی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے واسطے یا الہام کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے یوسف آپ غمگین نہ ہو، آپ اس گہرے کنویں میں ہیں جو اندھیرا والا ہے، لیکن ہم آپ کو اس کنویں سے نکال کر آپ کو کہاں پہنچائیں گے؟ بلند مقام پر، اور انہی بھائیوں کو تمہارا حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے۔ وہ وقت بھی آئے گا یہی بھائی تمہارے حاجت مند بن کے آئیں گے اور تمہارے زیر فرمان ہوں گے۔ اے پیارے یوسف، یقین کرو کہ ایک ایسا دن ضرور آئے گا کہ پھر وہ دن ہوگا
کہ تم ان کی یہ ظالمانہ حرکت جو انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے تم انہیں یاد دلاؤ گے، اور قرآن کہتا ہے اس وقت وہ تمہیں نہیں پہچانتے ہوں گے اور تمہیں نہیں جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت حکومت پر مسند افروز ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہ پہچان سکیں گے۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قمیص انہوں نے ان کے بدن سے اتارا تھا اسے ایک بکری کو ذبح کر کے اس بکری میں ڈال کے تاکہ وہ خون ہو، اور پھر اس خون سے پوری قمیص کو رنگین کر لیا۔ اب کیا ہوا وہ کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس وہ قمیص لے کر آئے تو انہوں نے کیا کہا، کل وہ آگے گفتگو چلے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس کا قدردان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان نصیب فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مولا کریم جو صورت ہم سماعت کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں جو حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، جو فائدے ہیں، جو مولا کریم ہماری زندگی کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، میرے مولا ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر قسم کے بغض کینوں سے، مولا کریم ہر قسم کی برائی سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، جادو ٹونے نظر بد سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دوست نما دشمن سے، اللہ ہر قسم کے شیطانوں کی شیطانیت سے، اے اللہ منافقوں کی منافقت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما۔ ہم تجھ سے تیرے فضل کو، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اور ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔